اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جادو اور یقین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں بہت تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ناکامی، پریشانی کا الزام جادو پر لگا دیے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی گناہ نہیں، سب دشمنوں کا کیا دھرا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عالم وغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، میں جو کام کرتا ہوں نہیں چلتا۔ وہ بابا جواب دیتے ہیں تم پر تو بہت سخت جادو کیا گیا ہے، یہ جادو تمہارے دشمنوں نے کیا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم زندہ ہی نہ رہو، یہ تو کوئی دعا ہے جو تمہارے کام آ گئی تو بچ گئے، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تم پر تو سخت تعویذ ہو گیا ہے، دشمن چاہتے ہیں تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے، تمہیں کوئی نظر بچا گئی ہے۔ یہ دو جملے بہت اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جہاں بھی چلے جاؤ یہ دو جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ذہن میں بات بیٹھی ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر یہ جملے دل کو لگ جاتے ہیں۔ جب بندہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے تو ایسے عالموں کے ہاتھ چلا جاتا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب گہرائی میں جا کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے 10,000 میں سے کچھ لوگ ہی ہوں گے جن پر حقیقت میں جادو کیا گیا ہوگا، بلکہ یہ ان کے اعمال کا ہی بدلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو کیا گیا ہے، اگر ان کو یہ کہا جائے جب تمہارے اچھے دن تھے جب بھی جادو کے اثر تھے کیا، اس کے جواب میں نہیں ہوں گا ان کے پاس، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کیا گیا تھا۔ در حقیقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ جادو کا بھی وجود ہوتا ہے، اور جب جادو ہوتا ہو تو اس کا اثر کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے، ورنہ جادو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی نہ گزر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شخص کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں نہ دینا چاہوں۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی ہے تو ہمیں جادو سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ جادو تو اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان پختہ ہوگا تو بندہ خوف زدہ نہیں ہوگا، اور جب لا خوفون ہو جائے گا تو حالات سے لڑنے کی طاقت آ جائے گی، اور کچھ عرصے بعد حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے کہ ہم لوگوں کے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، ہر انسان پر اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی۔ اگر اچھے دن چلے گئے ہیں تو برے دن بھی چلے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش جاری رکھیں گے تو باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔